الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کے بارے میں اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے حضور آپ پر درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ! درود پاک پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہوگا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا بھی اور مع ولدیت نام پیش کیا جاتا ہے۔ اور اندازہ یہ بھی لگائیں، اگر ایک ہی لمحے کے اندر ہزاروں کروڑوں کا مجمع ایک ہی وقت میں درود پاک پڑھنے والا ہو، اور اللہ پاک نے اس فرشتے کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ تمام کے نام جان بھی لیتا ہے، تمام کی آوازوں کو سن بھی لیتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں بتا بھی دیتا ہے۔ اب یہ بات، دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ بلند آواز میں پڑھ رہا ہے درود پاک اور کوئی آہستہ آواز میں درود پاک پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ بلند آواز والے کا بھی نام اور ولدیت حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور آہستہ درود پاک پڑھنے والے کا بھی اس کا بھی جان لیتا ہے، اس کا بھی نام اور ولدیت حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہمارا کورس ہے حاضری قبرستان کورس ہے، اس حوالے سے پیر و مرشد مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے ہیں، یا رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اسلامی بھائی حاضری قبرستان کورس کرے یا کروائے انہیں بار بار حج اور دیدار مدینہ نصیب فرما، آمین، اور انہیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما، آمین، اور سنتوں پر عمل کرنے والا اور انہیں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے کی سعادت بخش، آمین، اور میرے مولا انہیں مزید ترقی، اپنا خوف اور عشق رسول، عاجزی، اخلاص عطا فرما، آمین۔ یا اللہ انہیں جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، دل آزاری، حسد، بغض، کینہ، تکبر اور ان جیسے ظاہری اور باطنی امراض سے اسے بچا۔ یا رب مصطفیٰ ان کی اور ان کے والدین نسلوں کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرما۔ اللہ کریم ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنی؟ دنیا میں سب سے پہلے قبر حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کی قبر کھلے گی؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی، جیسا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میں روز قیامت تمام آدمیوں کا سردار اور سب سے پہلے قبر سے باہر تشریف لانے والا اور پہلا شفیع، اور میں وہ پہلا ہوں جس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اور ایک اور مقام پر اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، قیامت کے دن جب سب قبروں سے اٹھیں گے اور سب سے پہلے میری قبر اور پھر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر کھلے گی، پھر جنت البقیع والوں کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ حرمین شریفین کے درمیان انہیں بھی اپنے ساتھ کر لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں افضل ترین قبرستان کون سا ہے؟ مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع، یہ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت الماوا سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ یہاں صحابہ کرام علیہ مردان کے مزارات ہیں۔ ایک تو یہ وجہ، دوسری یہ وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ مبارک اس کے قریب ہے۔ کیا جنت البقیع قبرستان کی زیارت کرنا سنت ہے؟ جی ہاں، جنت البقیع قبرستان کی زیارت کرنا سنت ہے، اور روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر کے وہاں جائیں، اور خصوصاً جمعہ کے دن اس قبرستان کے اندر 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام علیہ مردان آرام فرما ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پر اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے صدقے ہم سب کے مرحومین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبرستان میں داخلے کی دعا، آئیے یہ سیکھتے ہیں کہ جب انسان قبرستان میں داخل ہو تو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم رب الاجساد البالیۃ والعظام النخرۃ التي خرجت من الدنیا وہی
بک مؤمنۃ ادخل علیہا روحا من عندک وسلاما منی۔ ترجمہ: اے اللہ گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا میں ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کو میرا سلام پہنچا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبر پر حاضری کا طریقہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو قدموں کی طرف کھڑے ہوں اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں اور اس کے بعد سلام عرض کریں درمیانی آواز میں کہ السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وہ عام شخص کی قبر ہے اور پھر یوں کہیں کہ السلام علیکہ یا فلاں بن فلاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود غوثیہ 3 مرتبہ پڑھیں، الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھیں، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں، سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں، پھر درود غوثیہ 7 مرتبہ، اور پھر وقت فرصت دے تو سورۃ یاسین اور سورۃ ملک بھی پڑھ لیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یہ جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ ان مرحومین کو ایصال کرتے ہیں، اللہ پاک ان ثواب کے صدقے ان کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود غوثیہ: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یہ درود غوثیہ کہلاتا ہے۔ قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ: قبرستان میں اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے اور تمہارا چہرہ قبر والوں کے چہروں کی طرف ہونا چاہیے۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسرى۔ ترجمہ: اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ ہر کسی کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور بہتر یہی ہے اور خوش نصیب انسان وہی ہے جو جانے کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال حسنہ کے ذریعے سے اپنی قبروں کو بنانے اور صاف ستھرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سے دن قبرستان جانا افضل ہے؟ قبروں کی زیارت کے لیے یہ 4 دن بہترین ہیں: پیر کا دن، جمعرات کا دن، جمعہ کا دن اور ہفتے کا دن۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد زیارت قبور کرنا افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن صحابہ کرام علی مردان کی قبور پر تشریف لے کر گئے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعدد صحابہ کرام علی مردان کی قبور پر تشریف لے جانا ثابت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول مبارک بھی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے کر جایا کرتے تھے اور انہیں سلام بھی کہتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرماتے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہداء بدر کی قبور پر تشریف لے جانا بھی ثابت ہے، اور اسی طریقے سے وہ بڑھیا عورت کی قبر پر جانا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر وہاں پر جا کر نماز جنازہ ادا کرنا، کتنی خوش نصیب ہوگی یار وہ بڑھیا عورت۔ آج اگر کسی کی میت پر اس کا پیر آ جائے اور جنازہ اس کا پیر پڑھائے یا کوئی عالم دین پڑھائے یا کوئی مسجد کا امام پڑھائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پیر صاحب نے جنازہ پڑھایا ہے، اللہ کے ولی نے جنازہ پڑھایا ہے، اور جن کے جنازے پر اور جس کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوں۔ اب اس بڑھیا کا عمل کیا تھا؟ مین چیز یہ کہ عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ اللہ کے گھر سے محبت تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ مردان سے پوچھا کہ بھی وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو صحابہ کرام علیہ مردان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اس نے فرمایا کہ مجھے نہیں بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ معاملہ چھوٹا سمجھا، ہم نے تجہیز و تدفین کر دی۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ساتھ لیا اور اس کی قبر پر گئے، وہاں پر جا کر نماز جنازہ دوبارہ ادا فرمائی اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔ کیا شان ہوگی اس عورت کی۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ کے گھر سے یعنی مسجد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ عورتوں کا قبرستان میں جانا اور مزارات پر جانے کا کیا حکم ہے؟ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے، بلکہ مزارات پر بھی جانا منع ہے۔ صرف اور صرف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر عورتوں کو حاضری کی اجازت ہے، بلکہ یہ سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی مزار پر یا قبرستان میں فاتحہ کے لیے عورت کا جانا منع ہے، یعنی اجازت نہیں ہے، گھر ہی میں بیٹھ کر فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب وغیرہ کر سکتی ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبرستان حاضری کی سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبرستان کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ قبور مسلمین کی زیارت کرنا سنت ہے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ مزار یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں سے بچنا، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور قبر کو بوسہ نہ دینا، قبر کو بوسہ نہیں دینا چاہیے، اور قبر پر ہاتھ وغیرہ بھی نہیں لگانا چاہیے، یہ بھی کیا ہے؟ آداب میں سے ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، اور بلکہ قبر سے کچھ فاصلہ یعنی دور رہنا چاہیے۔ قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا کفر ہے۔ فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، قبرستان میں اس عام راستے سے جانا جہاں ماضی میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبریں نہ تھیں، جو راستہ نیا بنایا گیا ہو اس راستے پر نہ چلیں، اور جس قبرستان میں راستہ بنا دیا گیا ہو کہ قبروں کو مسمار کر کے، قبروں کو توڑ کے مسمار کر کے اگر وہاں پر راستہ بنا دیا گیا ہے، ایسے راستے پر چلنا ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ اور کئی مزارات پر دیکھا گیا ہے کہ اس کے ارد گرد قبریں مسمار کر کے وہاں پر تھلی سی بنا دی جاتی ہے تاکہ لوگ آئیں، یہاں پر فاتحہ خوانی کریں اور درود وغیرہ جو بھی ذکر و اذکار کریں وہاں پر بیٹھ کر کریں۔ تو اگر یہ یقینی ہے کہ یہاں پر قبریں مسمار کر کے یہ تھلی وغیرہ بنا دی گئی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں ایسے فرش پر بیٹھنا، لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ قبر کے اوپر اگربتی لگانا، یہ اکثریت دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ میت کو لے کر جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں اگربتیاں بھی ہوتی ہیں، تو بس اوقات لوگ قبر کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں۔ تو اگربتی لگانا منع ہے، اگربتی نہیں لگانی چاہیے، یہ بے ادبی ہے اور بدفعلی ہے، اور اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور قبر پر موم بتی لگانا، قبر پر موم بتی لگانا بھی منع ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ آگ ہے اور آگ سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا موم بتی وغیرہ بھی نہیں لگانی چاہیے۔ اگربتی، موم بتی، کیونکہ ایک کا مقصد ہے خوشبو پہنچانا اور ایک کا مطلب ہے روشنائی دینا۔ اگر خوشبو لوگوں کو دینا مقصود ہو تو قبر پر نہیں بلکہ ایک سائڈ پر آپ اگربتی وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کو روشنائی دینا مقصود ہے تو موم بتی قبر پر نہیں بلکہ ایک سائڈ پر جو راستہ ہے وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں نیچے، تاکہ لوگوں کو روشنی پہنچ سکے۔ قبر پر پھول ڈالنا، قبروں پر پھول ڈالنا یہ صحیح ہے جب تک وہ پھول تر رہیں گے تو اللہ پاک کا ذکر کرتے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے، آپ کی سواری بھی دب گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو دو قبریں ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس لیے؟ فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ بھئی یہ قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ وجہ کیا تھی، کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی پتہ چل گیا۔ اے علم غیب کے منکر، خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا، حضور جانتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بھئی ٹہنیاں لائی جائیں۔ تو ایک ٹہنی لائی گئی تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو ایک قبر پر رکھا، دوسرے کو دوسرے قبر پر رکھا۔ صحابہ نے عرض کیا، صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی اللہ پاک کا ذکر کرتی رہیں گی اور ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا جو حاضر قبرستان کورس تھا مکمل ہوا۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو ہم نے سنا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک یہ تمام باتیں جو سیکھی ہیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔